حي على الفلاح. محترم سامعین کرام اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ خلفائے راشدین سیریز کا 10واں پروگرام مکمل ہونے کے بعد آج 11واں پروگرام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ 10 پروگرام میں ہم لوگ فتوحات شام اور فتوحات عراق ڈسکس کر چکے تھے۔ فتوحات عراق میں مدین تک ہم فتح کر چکے تھے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ایرانی حضرات مدین چھوڑ کر کے بھاگ گئے جلولہ۔ جلولہ میں جا کر کے ان لوگوں کے سامنے اب 2 ہی راستے تھے، یا تو اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے ایریا میں چلے جائیں، لیکن جانے کے بعد ایک پرابلم تھا کہ پھر دوبارہ یونائٹ نہیں ہو پائیں گے۔ تو ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ جدا ہونے سے پہلے ایک مرتبہ اور تقدیر آزما لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ لہذا ان لوگوں کا اتفاق ہوا کہ ایک مرتبہ اور تقدیر آزمائی جائے۔ لہذا جلولہ میں ان لوگوں نے ایک بڑی فوج تیار کی اور خندق کھود کر کے محاصرہ کر لیا گیا، اور پھر خندق کھودنے کے بعد کانٹوں کے باڑ بھی لگا لیے۔ لہذا بالکل محفوظ اپنے آپ کو کر لیے اور جنگ کی تیاری کی، اور مہران رازی کو سپہ سالاری دی گئی، اور یزدگر جو تھا وہ حلوان میں تھا۔ یزدگر وہ حلوان سے بھی فوج کی مدد بھیجے، تو ایک بہت بڑی تعداد یہاں پہ جمع ہو گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدین میں مقیم تھے۔ انہیں جب اطلاع ملی کہ یہاں پہ فوجی کارروائی ہونے والی ہے، تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیٹر لکھی کہ اس طرح کی صورتحال ہے، آپ مشورہ دیجئے کہ کیا کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک فوج تیار کرو جس کی سپہ سالاری وہ ہاشم بن عتبہ کو بناؤ، اور ان کو ایک فوج دے کر کے روانہ کرو۔ تو ان کو 12,000 کی فوج دی گئی۔ 16 ہجری میں یہ مدین سے جلولہ کی طرف روانہ ہوئے اور مختصر 4 دن میں جلولہ پہنچ گئے۔ لیکن پہنچنے کے بعد دیکھے کہ چاروں طرف کانٹوں کی باڑ ہے، پھر آگے خندق ہے، تو لہذا گھیراؤ کر کے رکنا پڑا۔ اب یہاں سے ایرانی لوگ وقتاً فوقتاً نکلتے تھے، آ کر کے 2 ہاتھ کرتے تھے اور پھر اندر چلے جاتے تھے۔ تقریباً کئی مہینے تک ایسا چلتا رہا۔ اب اس کا رزلٹ دونوں طرف ہوتا، کبھی یہ جیتتے تھے، کبھی وہ جیتتے تھے، کبھی یہ جیتتے تھے، وہ جیتتے تھے۔ مسلمان بالآخر پریشان ہو کر کے ایک منصوبہ بنائے کہ اب ڈو اینڈ ڈائی کر دینا ہے۔ لہذا بہت زبردست حملہ کیے اور خندق کو پار کر گئے۔ اب پار کر کے اندر گھس گئے تو وہاں پہ جلولہ میں بھی تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب فوجیں تھیں۔ تو گھمسان کا رن پڑا، تلواریں سے ٹکرائی، اور رات میں بھی لڑائی ہوتی رہی، دن میں رات میں، یہاں تک کہ لیلۃ الحریر کی یاد تازہ ہو گئی، قادسیہ کی ایک رات تھی۔ بالآخر ایرانی لوگ ڈٹ کے مقابلہ کیے، لیکن مسلمان لوگ اس سے زیادہ عزم مصمم کے ساتھ میدان میں ڈٹے رہے، یہاں تک کہ ایرانیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ پھر وہ لوگ میدان چھوڑ کے بھاگے، تو ہاشم بن عتبہ نے قعقاع بن معبد کو بولے کہ ایک دستہ لے کر کے ان کا پیچھا کرو۔ وہ پیچھا کرتے گئے، یہاں تک کہ بہت دور تو پیچھا کرتے چلے گئے اور ان کو کاٹتے چلے گئے، یہاں تک کہ پورا جلولہ صاف ہو گیا۔ اب یزدگر کو پتا چلا کہ جلولہ ہم ہار گئے ہیں، تو وہ حلوان چھوڑ کر کے بھاگ کے چلا گیا ہے۔ تو قعقاع بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسی اطلاع ملی کہ یزدگر حلوان بھی خالی کر دیا ہے، تو لگے ہاتھوں وہ ان کو بھی فتح کر لیا۔ تو اس طرح سے حلوان بھی فتح ہو گیا، جلولہ بھی فتح ہو گیا، اور اس کے بعد مسلمانوں کے قبضے میں یہ ایریا بھی آ گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت خوشی ہوئی، تو مال غنیمت تقریباً 3 کروڑ کے بقدر حاصل ہے۔ تو اس کا 5واں حصہ مدینہ بھیجے۔ مدینہ جو بھیجے تو اپنے ایک کاتب کو بھیجی جن کا نام زیاد تھا۔ یہ پہنچے ہیں مدینہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کیے ہیں اور ان کو پورے رودات سنائے ہیں۔ تو اتنے دلکش انداز میں رودات سنائے ہیں اور آگے کی پلاننگ بتائے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے خوش ہو گئے اور
خوشی کا اظہار جو ہے ان کے چہرے سے مسکراہٹ سے جو ہے ظاہر ہونے لگے، اور خوش ہو کر کے بولے کہ زیاد جس طرح تم مجھے ابھی یہاں پہ سنائے ہو کیا ویسے ہی پبلک میں بھی ریپیٹ کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین جو آپ کے سامنے سنا دے وہ پبلک کے سامنے سنانے میں کیا ہے، آپ تو کوئی بھی اگر کسی کو ڈرنا ہے تو آپ کے سامنے ڈرے گا۔ لہذا زیاد نے وہاں پہ ایک تاریخی جملہ کہا کہ امیر المومنین میں جو بول رہا ہوں فصاحت و بلاغت میں، اصل وہ معاملہ ہے کہ انا جندنا اطلقونا بالفعال لساننا، بے شک ہماری فوجیں ہیں جنہوں نے اپنے کارناموں سے ہماری زبان اوپن کر دی ہے۔ لہذا انہوں نے جو پبلک میں جا کر کے بھی سنائے، پھر رات میں جو مال غنیمت کو جو ہے ڈھانپ دیا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر ان کی پہرے داری دیے۔ اس کے بعد صبح میں فجر نماز کے بعد جب چادر کو ہٹائے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھیں مال غنیمت کو، ہیرے جواہرات قیمتی جو ہے سامان، تو کونے میں جا کر کے رونے لگے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ امیر المومنین یہ خوشی کا موقع ہے، آپ رو کیوں رہے؟ انہوں نے کہا کہ جب مال و دولت آتی ہے تو تنہا نہیں آتی، مال و دولت کے ساتھ رشک و حسد بھی آتا ہے، اور رشک و حسد جس قوم میں آ جائے تو پھر جو ہے قوم کا دبدبہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے یہ مختصر سی تاریخ تھی جلولہ الحلوان کی۔ اب اس کے بعد مسلمانوں کا اگلا ٹارگٹ جو تھا وہ تکریت تھا۔ وہ کیسے فتح ہوا وہ انشاءاللہ اب تکریت کے فتح کے بارے میں کیا معاملہ ہوا اس کے گفتگو کرتے ہیں۔ جلولہ سے ہارنے کے بعد جو ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا ریلیکس فیل کرنے لگے کہ اب چلو یہ فتنہ دب گیا ہے، لیکن کچھ روز کے بعد انہیں اطلاع ملی کہ موصل اور جو ہے نینوا کے لوگ جو ہے وہ فوج جمع کر رہے ہیں، وہاں کے عیسائی لوگ بھی، وہاں کے رومی لوگ بھی۔ تو انہیں جو ہے یہ جب خبر جو ہے پہنچی ہے تو عبداللہ بن معتم ایک سپہ سالار ہیں بن، ان کو 5000 کی فوج دے کر کے روانہ کیے ہیں کہ جاؤ تکریت میں اور وہاں جو ایرانی فوج جمع ہو گئے ہیں ان سے مقابلہ کرو۔ تو یہ بھی جب پہنچے ہیں تو تکریت میں بھی یہ لوگ اپنے آپ کو خندق کھود کر کے جو ہے اپنے آپ کو محصور کر لیے تھے۔ یعنی یہ ایران کے جو ہے جنگ کرنے کا سب سے بیسٹ پیٹرن مانا جاتا تھا۔ یہی آپ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں بھی جو جنگ احزاب ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھے تھے کیا کرے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں جنگ لڑنے کا یہی اسٹائل ہے، کیونکہ ایران جو ہے وہ یہ ماؤنٹینیس کنٹری ہے، یہاں پہ پہاڑی پہاڑ ہے، تو ہر طرف سے پہاڑ، ایک طرف راستہ ادھر خندق کھود دو، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لو۔ تو یہاں پہ بھی یہ لوگ تقریب میں جو ہے خندق کھود کر کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لیا، اور پھر جو ہے وقتاً فوقتاً جیسے ان کو موقع ملتا تھا تو آ کر کے لڑائی کرتے تھے۔ لیکن یہ لوگ بہت زیادہ جنگجو ٹائپ کے نہیں تھے، اور ایک طرف رومی تھے، ایک طرف عرب کے عیسائی تھے، تو بہت زیادہ اسٹرانگ اتحاد بھی نہیں تھا۔ تو جب بھی یہ نکل کے آتے تھے تو تقریباً یہ مار کھا کے ہی جاتے تھے۔ اور اس طرح ان لوگوں نے 24 مرتبہ ٹرائی کی، تو 24 مرتبہ نصارہ لوگ جو ہے اپنے اس میں سے نکل کر کے آئے، لڑائی کیے، 24 مرتبہ وہ ختم ہوئے، لہذا ان کی طاقت ٹوٹ گئی۔ جیسے ان کی طاقت ٹوٹی ہے کہ رومی لوگ بھی جو ہے اپنے آپ کو دریا کے ذریعے سے پار کر کے بھاگنے کی جگاڑ بنانے لگے۔ تو عبداللہ بن معتم بہت چالاک تھے، ان کو جب خبر ملی کہ یہ رومی بھاگنے والے ہیں جان بچا کر کے، تو انہوں نے جو ہے نصارہ سے جو ہے خط و کتابت شروع کی، اور ان کو بولے کہ دیکھو تم لوگ مسلمان ہو جاؤ۔ تو وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے۔ پھر ان کو بولے کہ دیکھو مسلمان ہو جاؤ، اور یہ رومی لوگ جب بھاگنے لگیں گے تو ہم آگے سے اٹیک کریں گے، تم لوگ پیچھے سے اٹیک کر دینا، اور اس طرح پوری رومیوں کو کرش کر دیں گے۔ تو ویسے ہی ہوا، ادھر سے مسلمان لوگ حملہ کیے، ان کو معلوم ہی نہیں تھا، وہ سوچے کہ عیسائیوں کے درمیان سے نکل جائیں گے، لیکن جیسے ادھر سے نعرے تکبیر کی آواز آئی، ادھر سے بھی نعرے تکبیر کی آواز آ گئی، اور رومی بیچ میں آ گئے، اور دونوں طرف سے کرش کر دیے گئے، اور یہاں بھی بہت سارا مال و غنیمت مسلمانوں کو ملا، اور یہ سمجھے کہ یہ جنگ بہت آسانی سے جو ہے مسلمان جیت لیے۔ اس کے بعد جو ہے عبداللہ بن معتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دستہ کو دے کر کے بولے کہ یہ لوگ تھے کہاں کے؟ موصل کے، یہ عراق کا جو ٹاپ کا شہر ہے، اور نینوا جو ہے یہ حضرت یونس علیہ السلام
جہاں کے تھے، جہاں ان کو بھیجا گیا تھا وہاں کے، یہ عراق کے اور ترکی کے بالکل بارڈر پہ ہیں۔ تو یہاں بولے کہ یہیں سے دونوں لوگ آئے تھے، ساری فوج آئے تھے، تو جاؤ اور اس کو بھی فتح کر کے آؤ۔ تو یہ تو اور بھی بہت آسانی سے فتح ہو گیا۔ ہوا کیا کہ جو دستہ جا رہا تھا اس میں عیسائی لوگ بھی شامل ہو گئے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ اب ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ عیسائی لوگ مسلمان ہو گئے، کنورٹ ہو گئے ہیں، ان کو پتا تھا یہ ہمارے بھائی بندو ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، ہمارے دوست ہیں۔ تو عیسائی لوگ بولے دستہ والوں سے کہ آپ لوگ تھوڑا دھیر رکیے، ہم آگے جاتے ہیں۔ آگے جا کر کے ان لوگوں کو بیوقوف بنا دیے۔ بیوقوف کیا بنائے کہ بولے کہ یہ تکریت میں جو ہے رومی لوگ جیت گئے، اب مسلمان لوگ ہار گئے، تو لہذا یہ لوگ جو ہے ان کو ہار پہنانے کے لیے جو ہے استقبال کرنے کے لیے سب لوگ شہر سے باہر نکل آئے۔ جیسے باہر نکل آئے ویسے ہی جو ہے فوج پہنچ گئے اور آرام سے جو ہے شہر میں جو ہے فوج داخل ہو گئے۔ تو اس طرح سے جو ہے تکریت کی فتح ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ سمجھیے کہ 1 سال میں یہ پورا معاملہ ہوا۔ 1 سال جو ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 ہجری سے 17 ہجری تک جو ہے مدین میں رہے۔ لیکن 16 ہجری سے میں جیسے ہی قدم رکھے مدین میں، یہاں ایک پرابلم شروع ہو گیا۔ پرابلم یہ شروع ہوا کہ یہاں کے آب و ہوا جو ہے عربوں کو راس نہیں آ رہی تھی، بیمار بہت زیادہ پڑ رہے تھے، اور رنگ کلر بھی جو متغیر ہو رہا تھا، اور آب و ہوا سوٹ نہیں کر رہے تھے۔ تو لہذا جو ہے انہوں نے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیٹر لکھے کہ صورتحال یہ ہے، تو آپ مشورہ دیجیے کیا کریں، یہاں پہ جو ہے فوجی بیمار پڑ جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ایسا کرو کہ یہ جو پورا ایریا ہے اس میں کوئی ایسی جگہ تلاش کرو جو بالکل سوٹیبل ہو، بحری لحاظ سے بھی، بری لحاظ سے بھی، یعنی آرمی کے لحاظ سے بھی اور نیوی کے لحاظ سے بھی، اور پھر وہاں سے پھر جو ہے مدینہ آنے میں کوئی بیچ میں دریا نہ پڑتا، ایسی جگہ تلاش کرو، اب وہاں پہ ایک نیا شہر بساؤ، اب وہیں پہ ہماری فوجی چھاونی رہے گی۔ تو انہوں نے جو ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ڈیوٹی دیے کہ یہ پورے ایریا میں مناسب جگہ آپ تلاش کیجیے جہاں پہ ہم ایک نیا شہر بسائیں گے، اور وہاں پہ وہ مسلمانوں کی فوجی چھاونی کے حساب سے رہیں گے۔ تو وہ جو ہے تلاشتے تلاشتے جو ہے آج جو کوفہ ہے وہاں پہ ان کو ریتیلی زمین وغیرہ ملی، اور بیچ میں جو ہے پھر مدینہ، اس کے بیچ میں کوئی دریا وغیرہ بھی نہیں تھا۔ اب فوجی چھاونی آرمی کے لحاظ سے بھی، نیوی کے لحاظ سے بھی بہت سوٹیبل تھا، کیونکہ صرف 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے یہ فرات دریا تھا، تو اس لحاظ سے جو ہے بری لحاظ سے بھی، بحری لحاظ سے بھی سوٹیبل تھا۔ تو یہیں پر جو ہے شہر بنانے کا جو ہے عزم ہوا۔ تو ابو الحجاج جو ہے اس نے پورے شہر کا نقشہ بنایا، اور شاندار جو ہے شہر جو ہے آباد کیا گیا، بیچ میں مسجد، پھر جو ہے چوڑی چوڑی سڑکیں، اور پھر جو ہے گھر بسائے گئے بہترین۔ جو آج بھی جو ہے وہ کوفہ جو ہے یہ ایک ہسٹوریکل جو سٹی ہے، یہی جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں اپنا کیپٹل شفٹ کیے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہیں کے تھے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے کوفہ شہر جو ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے میں سے ایک کارنامہ ہے کہ انہوں نے شہر بسائے، اور اس سے پہلے 2 سال پہلے بصرہ شہر بسا چکے تھے۔ اب وہ تو بالکل جو ہے یہ بارڈر پہ تھا، تو بصرہ اور کوفہ، اور ایک شہر جو ہے وہ مصر میں بسائے تھے، اس کا نام تھا فستاد، یہ بعد میں ہم دیکھیں گے۔ تو 3 شہر جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں جو ہے بسائے، جو آج بھی جو ہے وہ شہر قائم و دائم ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا وہ انشاءاللہ ہم جو ہے اب تکریت کی فتح کے بعد ایک بہت نازک مرحلہ آ گیا تھا مسلمانوں کے لیے۔ وہ ہوا کیا کہ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا علا بن حضرمی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ بحرین کے فتح میں ان کا کارنامہ تھا۔ یہ یہاں پر حکومت کر رہے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین کا ان کو گورنر بنایا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مدین میں بیٹھ کر کے اور پھر بعد میں کوفہ میں بیٹھ کر کے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پر ایک مارکا سر کیے چلے جا رہے ہیں، اور بہادری کے نقوش جو ہے تاریخ میں ثبت کیے چلے جا رہے ہیں، تو ان کو بھی جوش آ گیا۔ انہوں نے سوچا کہ میں سرپرائزنگ جو ہے خوشی دیتا ہوں امیر المومنین کو، اور انہوں نے کیا کیا کہ ایک فوج بحرین سے بحری راستے سے جو ہے فارس پہ اٹیک کر دیا، بنا بتائے، بنا مشورے کے،
اور سوچے جیت جائیں گے پھر خبر دے دیں گے، اور پھر ہمارے بھی جو ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرح ہمارے بھی جو ہے ہسٹری میں نام رہے گا۔ لیکن یہ فوج جب گئی ہے اور استخر پر جب جو ہے قیام کی ہے تو ایرانی ایک بہت بڑی جمعیت جو ہے اس کو گھیر لی۔ اب جب یہ گھیرے میں آ گئے تو اس میں ایک سپہ سالار تھے، ان کا نام تھا خالد بن منذر۔ یہ بہت جانبازی کے ساتھ لڑے اور بہت بڑی جماعت کو کرش کر دیے، لیکن پھر بھی یہ اپنی کشتی کو بچا نہیں پا رہے تھے، اور مسلمانوں کی کشتی ایرانی فوجوں کے بیچوں بیچ آ گئی۔ تو اب کریں کیا؟ بالآخر جو ہے حالات کا انتظار کر رہے تھے، کرتے کرتے ان کو لگا کہ ایک ہماری چھوٹی سی جمعیت ہے اور یہاں پر جو ہے ایران میں جو ہے رہنا مناسب نہیں ہے، ورنہ اگر ایران کی بڑی فوج آ جائے گی تو پھر یقینی بات ہے کہ ہم لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے، تو کیا کیا جائے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ کشتی سے اتر جاتے ہیں اور یہ ساحل کے کنارے کنارے ادھر سے بصرہ چلے آتے ہیں، اور مہم میں کامیابی نہیں ہوئی تو کم سے کم جان ہی بچ جائے، اور بصرہ میں آ کر کے پھر بصرہ سے جو ہے بحرین آ جائیں گے یہاں پہ۔ لیکن جیسے یہ کشتی سے اترے ساحل پہ اور پیدل آنے لگے کہ یہاں پر طاؤس نام کا ایک شہر تھا، وہاں پر جو ہے ایرانیوں نے پھر گھیر لیا پوری فوج کو۔ اب یہ چھوٹی سی جماعت تھی لیکن بڑی فوج نے آ کے گھیر لیا، مسلمانوں کو بہت تشویش ہوئی۔ تب جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطلاع ملی کہ یہ مسلمان ایک فوج جو ہے یہاں پہ ایران کے جو ہے زمین پہ گھری ہوئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کو کرش کر دیا جائے۔ تب انہوں نے جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کوفہ کے جو ہے جو گورنر تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب بصرہ کے گورنر تھے عتاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عتبہ بن غزوان، ان کو بولے کہ جلد سے جلد جو ہے تم ایک فوج روانہ کرو اور یہ مسلمان فوج جو گھر گئی ہے اس کو بچا کر کے لاؤ۔ تو عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بصرہ کے گورنر تھے، انہوں نے ایک فوج تیار کیے اور ابو صبرہ کو یہ ٹارگٹ دیا کہ جائیے اور آپ بچا کے لائیے، اور ان کو 12,000 کی فوج دی گئی۔ تو یہ پھر گئے ہیں اور پھر یہ ان لوگوں پہ اٹیک کر کے طاؤس میں مسلمان فوج کو کسی طرح بچا کر کے پھر بصرہ لے آئے ہیں، اور پھر بصرہ سے یہ فوج بحرین آ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا یہ معاملہ نپٹ گئے، تب پھر علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلائے اور کافی زیادہ ناراض ہوئے کہ اس طرح ایڈونچرس ہونے کے جو ہے کیا ضرورت تھی، اب بنا بتائے، بنا مشورے کے، بنا انفارمیشن کے، لہذا ان کو اسی وقت انہوں نے معزول کر دیا۔ اب معزول کرنے کے بعد بولے اب جائیے کوفہ میں جا کر کے سعد بن وقاص کی ماتحتی میں رہیے۔ تو یہ جو ہے ایک واقعہ پیش آیا تھا جو میں سوچا کہ آپ کو جو ہے شیئر کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد اہواز کیسے فتح ہوا، یہ اب ہم لوگ جو ہے اہواز کیسے فتح ہوا اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اہواز میں جو ہے ایک سپہ سالار تھا ہرمزان، یہ یہاں پر رہ رہا تھا، بار بار جو ہے مسلمانوں پر حملہ کرتا رہتا تھا اور چین سے نہیں بیٹھتا تھا، لہٰذا بصرہ کے جو گورنر تھے عتبہ بن غزوان، انہوں نے مشورہ کیا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دے کر کے ہرمزان جہاں تھا اہواز میں، وہاں پہ جا کر کے اٹیک کر دی۔ تو یہ جو ہے ڈر گیا اور کہا کہ بھائی ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ ایریا ہم دے دیتے ہیں، آپ اس پہ لے لیجئے اور فلاں فلاں ایریا پہ ہمیں جو ہے رہنے دیجئے، تو صلح کر لیجئے۔ تو عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہواز کو صلحاً فتح کر لیے، اب اس کے بعد رہنے لگے۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد جو ہے ہرمزان سے اور مسلمانوں کے درمیان جو ہے کچھ سرحدی تنازع ہو گیا کہ یہاں سے نہیں یہاں تک ہمارا ہے، یہاں سے نہیں یہاں تک ہمارا ہے، لہذا یہ ہرمزان جو ہے غصے میں آ گیا، کہا کہ صلح توڑ دیا، اور صلح توڑنے کے بعد ایک بڑی فوج تیار کر لیا جنگ کے لیے، اور کردوں سے بھی مدد لے لیا کہ آؤ لڑائی کرتے ہیں۔ تو کردوں جب وہاں پہ وہ لوگ آ گئے تو بصرہ اور کوفہ کے جو امیر تھے، یعنی بصرہ کے تو عتبہ بن غزوان تھے، اور کوفہ کے جو تھے یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
دونوں کی فوج مل کر کے جو ہے اہواز پر پھر دوبارہ سے جو ہے قبضہ کر لیا۔ قبضہ کرنے کے بعد جو ہے یہ ہرمزان جو ہے ڈر سے بھاگ کر کے چلا گیا رام ہرمز، یہ ایک جگہ ہے بھاگ کے۔ تو اس کے بعد جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطلاع دی گئی کہ یہ بھی فتح ہو گیا، لیکن اب یہ یہاں چلا گیا، کیا کریں؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں گورنروں کو لیٹر لکھے کہ ایک فوج تم یہاں سے تیار کرو، ایک فوج تم یہاں سے تیار کرو، اور اس پر بھی چڑھائی کر دو۔ تو لہذا کوفہ سے جو ایک صحابی گئے، ان کا نام تھا نعمان بن مقرن، اور بصرہ سے جو گئے ان کا نام تھا سہیل بن عدی، اور یہ دونوں، لیکن یہ تیزی سے پہنچ گئے اور ان سے مقابلہ ہو گیا ہرمزان کا۔ لہذا یہاں پہ بھی یہ ہارا، یہاں سے بھاگ کر کے وہ تستر چلا گیا۔ تستر جیسے گیا تو پھر یہ نعمان بن مقرن پیچھا کیے، اب پیچھے سے پھر سہیل بن عدی بھی یہاں پہ آ گئے۔ اب جیسے یہاں پہ آئے ہیں کہ ہرمزان جو ہے قلعہ کے اندر بند ہو گیا۔ مسلمانوں کی ایک فوج، چھوٹی سی فوج لے کر کے ابو صبرہ بھی پہنچ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ساری فوجیں ایک جگہ جمع ہو جائے تو ابو صبرہ جو ہیں سپہ سالار رہیں گے، تو لہذا نعمان بن مقرن ہو یا سہیل بن عدی ہو، ابو صبرہ کو قیادت دے دیے، اور یہاں پر جو ہے محاصرہ شروع ہوا۔ محاصرہ شروع ہوا تو تقریباً ایک مہینے تک رہا، کیونکہ یہ خندق وغیرہ فوراً کھود دیا اور قلعہ وغیرہ کو پہلے ہی جو تیار کر لیا تھا۔ لہذا تقریباً جو ہے یہاں پہ بھی 80 جھڑپیں ہوئی، لیکن رزلٹ کوئی نہیں نکل پا رہا تھا۔ بالآخر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک غیبی مدد آئی۔ اور غیبی مدد کیسے آئی کہ سارے مسلمان جب تھک گئے تھے جنگ کرتے کرتے اور فتح نہیں ہو رہا تھا، تو ایک صحابی کے پاس آئے، ان کا نام تھا برا بن مالک۔ یہ مستجاب الدعوات صحابی میں سے تھے، ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا تھا، اور اگر کسی بات پہ قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھ لیتا تھا۔ ان کی اسٹوری ہم بعد میں بتائیں گے۔ تو ان کے پاس سب لوگ آئے کہ آپ قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ کل فتح ہو جائے۔ تو یہ بھی تنگ آ گئے تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے قسم کھا کے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو ضرور کل فتح دے گا، اور پھر کل مجھے شہادت بھی نصیب فرما۔ تو پھر جو ہے جو ایک مہینہ سے فتح نہیں ہو رہا تھا، وہ موزانہ انداز میں فتح ہو گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے راستہ کیسے اوپن کر دیا کہ یہ تسترہی سے جو ہے ایک ایرانی جو ہے وہ ادھر سے ادھر بھاگ کے آ گیا۔ اب بھاگ کے آیا اور ابو صبرہ سے بات کیا کہ اگر ہم آپ کو بیک ڈور چینل سے جو ہے آپ کو راستہ بتا دیں تو کیا آپ مجھے امان دیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں امان دیں گے، میں راستہ بتا دوں گا۔ کہا بتا دو۔ تو ایک سپاہی کو لے کے گئے کہ چلیے میں آپ کو راستہ دکھا دیتا ہوں۔ تو وہ سپاہی جب جو ہے راستہ وغیرہ دیکھ کر کے آئے تو ابو صبرہ نے پوچھا کہ راستہ کیسا ہے، اندر قلعہ کے اندر گھسنے کے لائق ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے 200 سپاہی دے دیجئے، میں انٹری مار دوں گا۔ تو ابو صبرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو وہ 200 صحابی لے کے گئے، اندر گھس گئے، اور جاتے ہی فائٹنگ تھوڑی سی ہوئی باڈی گارڈ وغیرہ سے، اور اس کے بعد جا کے گیٹ کھول دیے۔ اب مسلمان تو گیٹ پر پہنچے ہوئے تھے ہی پہلے سے، گیٹ کھلنا تھا کہ اندر گھس گئے۔ اب گھسنا تھا کہ جو گیٹ پہ جو ہے گھمسان کرنا پڑا۔ تو اس میں سے جو برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کا مقابلہ ہرمزان سے ہو گیا۔ ہرمزان بہت بڑا پہلوان تھا، انہوں نے برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ پھر ایک اور صحابی آئے، ان کو بھی شہید کر دیا۔ لیکن مسلمان جب پوری فوج آئی تو یہ چونکہ فرنٹ سے لڑائی کرتے تھے، آگے آگے تھے، تو یہ شہید ہو گئے۔ لیکن مسلمانوں کے جب ریلا آیا تو یہ ہرمزان جو ہے بھاگنے پہ مجبور ہو گیا، اب پھر اپنا قلعہ والی جو کوٹھری تھی اس میں جا کر کے بند ہو گیا۔ اب پھر بند ہونے کے بعد جو ہے برج پہ جا کے چڑھ گیا۔ مسلمان دوڑاتے دوڑاتے وہاں تک بھی پہنچ گئے، تو کتنے دن تک وہاں پر ہو گئے؟ تو اس نے پھر مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو ہمارے ترکش میں ابھی جو ہے 100 تیر ہے، تو کم سے کم 100 کو تو گھائل کر کے ہی میں مروں گا۔ ٹھیک ہے، اب تو لگ رہا کہ میں بچ نہیں پاؤں گا، لیکن تم لوگوں کو گھائل کیے بغیر میں مروں گا نہیں، ورنہ ہمارے پاس ایک آپشن ہے، اگر چاہو تو اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہارے سامنے سرنڈر کرتا ہوں، اب مجھے تم لوگ اریسٹ کر کے خلیفۃ المسلمین کے پاس لے چلو مدینہ، اب وہ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے۔ تو ابو صبرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت معقول بات لگی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے سرنڈر کرو. تو اس نے جو ہے تیر تلوار چھوڑ دیے، اپنے آپ کو اریسٹنگ دے دیے. اس کے بعد جو ہے ہرمزان کو جو ہے یہ برا کے جو بھائی تھے انس بن مالک، ان کی قیادت میں، اور احنف بن قیس کی سرکردگی میں، احنف بن قیس ان کی قیادت میں ان کو مدینہ بھیجا گیا، ہرمزان کو، کہ جائیے اور ان کو جو ہے دیکھیے کہ خلیفۃ المسلمین ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں. تو ہرمزان جو ہے ایک دم بادشاہ والا شاہانہ لباس وغیرہ پہنے ہوا تھا. جب مدینہ پہنچا ہے تو پوچھا گیا کہ خلیفۃ المسلمین کہاں ملیں گے؟ تو بتایا گیا کہ مسجد میں ملیں گے. تو مسجد میں اس وقت نماز کا جو ہے وقت نہیں ہوا تھا. تو مسجد میں جیسے گئے ہیں کہ سناٹا ہے. ایک آدمی جو ہے کونے میں وہ پگڑی کو نکال کر کے تکیہ بنا کر کے ہاتھ میں ایک درہ ہے اس کو لے کے سویا ہوا ہے. تو کہا کہ مسجد میں تو کوئی نہیں ہے. کہا نہیں ہے نا اندر. جاتے گئے جب بالکل قریب پہنچے تو سب لوگ جو ہے اس کو خاموش کرنے لگے کہ آواز مت نکالو، امیر المومنین سو رہے ہیں. اس وقت وہ سو رہے تھے. تو یہ ہرمزان نے پوچھا کہ کون ہے خلیفۃ المسلمین، کہاں ہے عمر؟ تو انہوں نے کہا یہ سامنے جو دکھ نہیں رہے. کہا کہ باڈی گارڈ وغیرہ کوئی نہیں. کہا کہ باڈی گارڈ، ان کو باڈی گارڈ نہیں لگتا ہے. جو انجسٹ بادشاہ ہوتے ہیں ان کو باڈی گارڈ لگتا ہے. یہ تو بالکل عدل کرتے تھے، ان کو باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں رہتی. تو ہرمزان نے کہا کہ اگر یہ اتنے سادہ ہیں تب تو یہ بادشاہ نہیں ہیں بلکہ نبی لگتے ہیں یہ. تو لوگوں نے کہا کہ یہ نبی نہیں ہے لیکن نبیوں والے شان ضرور ہے. تو اتنی باتیں ہو رہی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی. انہوں نے دیکھا زرد برق لباس تو فوراً ان کے منہ سے نکلا کہ میں آتش دوزخ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. پھر لوگوں نے بتایا کہ یہ ہرمزان ہے اور یہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے تو آپ کے اوپر ہے، تو آپ ان کے بارے میں فیصلہ سنا دیجیے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا کہ پہلے تو ان کا جو ہے یہ شاہانہ لباس اتروا، نارمل لباس میں لے گیا. تو اس کو جو ہے نارمل لباس میں لایا گیا. اتنے میں اطلاع دے دی گئی کہ اسی نے جو ہے برا بن مالک کو شہید کر دیا. تب تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تیور جو ہے غصے سے جو ہے پارا ایک دم گرم ہو گیا، کیونکہ یہ بہت لاڈلے صحابی تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی، صحابہ کرام میں بھی تھے. ان کا کھونا جو ہے بہت غمگین تھا. بولے کہ بس اس کو کپڑا بدل لا، ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بات جو ہے بار بار ستا رہی تھی کہ یہ ایرانی لوگ بار بار صلح کر کے بغاوت کیوں کرتے ہیں، بار بار کیوں باغی ہو جاتے ہیں. تو وہ اپنے طرف بھی جو جھانک کے دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا ہمارے گورنر مسلمان لوگ ان لوگوں پہ زیادتی تو نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ تنگ آ کر کے بغاوت کر جاتے ہوں. تو بار بار وفد بلا کر کے بھی پوچھتے تھے. لیکن وہ لوگ کہتے تھے نہیں، ان کے بادشاہ ان کو ورگلا دیتے ہیں، فلاں ورگلا دیتے ہیں، ہم لوگ تو ان کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے مان لیتے تھے. اب یہاں سے ہرمزان سے بھی وہ پوچھنا چاہتے تھے کہ بھائی تو جو احواز میں بغاوت کیا تھا صلح ہونے کے بعد، تو اس کا ریزن کیا تھا؟ ہمارے گورنروں کی غلطی تھی یا تمہاری غلطی تھی؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرمزان سے بات چیت شروع کیے. تو پہلے نمبر پہ پوچھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے جو تم بدعہدی کیے تو اس کا مزہ چکھے تم؟ سمجھ میں تمہاری سلطنت گئی سب؟ اس نے کہا کیا گئی؟ جب نہ اللہ ہمارے ساتھ تھا نہ آپ کے ساتھ تھا تو ہم آپ پہ غالب رہتے تھے. اب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو گیا تو آپ ہم پہ غالب ہو گئے. یعنی آپ کی کوئی کمال نہیں ہے، آپ کے خدا کا کمال ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس وقت جو تھا وہ معاملہ یہ تھا کہ ہم لوگ متفرق تھے، تم لوگ یونائٹ رہتے تھے، لہٰذا تم لوگ غالب ہو جاتے تھے. اچھا اب یہ بتاؤ کہ تم لوگ جو ہے یہاں پر بغاوت کیوں کرتے تھے صلح ہونے کے بعد؟ یعنی یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ ہمارے عامل کی طرف سے کوئی غلطی تو نہیں ہوتی تھی. تو اس نے کہا کہ دیکھیں پہلے پانی تو تھوڑا پلا دیجئے پوری اسٹوری سننے سے پہلے، کیونکہ ڈر بہت لگ رہا کہ سب لوگ تلوار لے کے کھڑے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پانی پلاؤ بھائی ان کو. تو پانی جیسے دیا گیا تو پیالہ تھوڑا گندا تھا. تو اس نے کہا یہ گندا پیالہ میں بادشاہ پانی پیے گا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے کہا کہ بھائی اچھا پیالہ دو اور پانی بھی اچھا دو. تو پانی اچھا لایا گیا. اب وہ جیسے ہی اٹھایا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے. تو اس نے کہا کہ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں تمہارے؟ کہا ڈر سے. کیا ڈر ہے؟ ارے پانی پینے سے پہلے کہیں تو آپ نے قتل کر دیجئے. آپ کو وہ کہانی سننے سے پہلے کہا تم جب تک پانی نہیں پی لیتے اور جب تک تم وہ راز نہیں بتا دیتے
तब तक तुमको कोई हाथ नहीं लगाएगा, तुम पियो आराम से, टेंशन फ्री होकर पानी। इतना सुनना था कि उसने जो पानी का प्याला उलट दिया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह, ये क्या हुआ, गिर गया क्या? कहा नहीं, मैं पलटा हूँ। कहा क्यों? तो आपने वादा किया जब तक पानी नहीं पियोगे तब तक तुम कत्ल नहीं कर सकते। कहा नहीं, ऐसा कैसे होगा, तुमने धोखा दिया। कहा नहीं, आपने वादा किया। कहा नहीं, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुम हमारे इतने लाडले सहाबी को कत्ल करते, मैं तुमको छोड़ूंगा। कहा नहीं, आपने मुझे वादा किया है। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु बीच में बोल पड़े, जो बरा बिन मालिक के भाई थे। उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आपने वादा किया। कहा क्या दलील है? कहा आपने वादा किया है। क्या दलील है? दो तो वादा किया। आप तो एक बोले हैं कि जब तक तुम स्टोरी नहीं बता दोगे तब तक तुमको कुछ नहीं किया जाएगा, अब फिर बाद में कि जब तक पानी नहीं पी लोगे तब तक कुछ नहीं किया जाएगा। लिहाजा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी तरह गुस्सा को दबाए। बात तो माकूल थी, लेकिन उन्होंने कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया है और कोई मुसलमान के अलावा मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। अब उनको इस पर शर्मिंदगी हो रही थी, कोई मुसलमान मुझे भोला बना करके जो है कोई काम निकाल सकता है, कोई काफिर मुझे चकमा दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह ताला ने इनकी लाज रख ली। और वो लाज क्या रख ली कि जैसे उन्होंने कहा कि कोई मुसलमान के अलावा मुझे धोखा नहीं दे सकता, वैसे हुर्मुज़ान ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल, कलमा पढ़ लिया। तो फिर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो वो शर्मिंदगी सता रही थी वो चली गई कि चलो, तो बहुत खुश हुए। तो इसको मदीना ही में रख लिए और 2000 सालाना वजीफ़ा इनका जो है लगा दिए। अब फिर मज़ीद जो ईरान की फतूहात हुई तो इससे मशवरा भी लेते रहे और ये मशवरा देता रहा और इस तरफ फतूहात हुए। तो ये बरा बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है ये मुस्तजाब दावात में थे। ये असल में इनका जो है एक वाक़या पेश हुआ था कि इनके अहलिया जो थी किसी औरत से जो है थोड़ी सी लड़ाई हुई तो उनको जो है मुंह पे मार दी, जबकि इस्लाम में मुंह पे मारना मना है क्योंकि सारे नाजुक आज़ा जो है वो चेहरे पे है। लेकिन इन्होंने गुस्से में मार दी, उसका दांत टूट गया। तो वो औरत जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके शिकायत कर दी कि बरा की बीवी जो है मुझे मारी है, देखिए दांत तोड़ दी, तब मुझे बदला चाहिए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ, अगर ऐसा मामला है तो तुमको बदला मिलेगा। तो बदला में क्या होगा? तो उनके भी दांत टूटेंगे, क्योंकि इस्लाम में है कि दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख। तो बरा बिन मालिक रज़ी अल्लाह बुलाया गया कि आपकी बीवी ने ऐसा किया? कहा हाँ किया। तो बुलाइए उनको, आप उनको भी दांत तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये औरत जो है बदला मांग रही है, किसास मांग रही है। इन्होंने कहा कि ऐसा कैसे होगा? कहा ऐसा ही होगा, कुरान में तो लिखा हुआ। कहा मेरी बीवी के दांत टूटेंगे? कहा हाँ टूटेंगे। तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लाओ बुला करके। इन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बीवी के दांत नहीं टूटेंगे। कहा नहीं, बुला के लाओ। अब इन्होंने कसम खा ली, कसम खुदा कि मेरी बीवी के दांत नहीं टूटेंगे। तो सन्नाटा छा गया कि भाई ये कसम कैसे खा दिए? कानून की निगाह में तो सब बराबर है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने इनकी लाज रख ली। और वो हुआ क्या कि जिस औरत का दांत उनकी वाइफ ने तोड़ा था वो औरत दोबारा आई। अब बोले कि या रसूलल्लाह अब जो होना था सो हुआ, जाइए मैं इनकी अहलिया को माफ़ कर दिया। तो अब ये जो हदीस है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के दिल जो है अल्लाह ताला के 2 उंगलियों के दरमियान होते हैं, जब चाहता पलट देता है। वही मामला हुआ, तो इनकी बीवी बच गई इनके कसम खाने की वजह से। तो यहाँ पर ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हदीस बयान की थी कि कम मिन अशअसा अगबर जी तमरैन, के कितने ही परागंदा बाल, गर्द आलूद में, गर्द गुबार में अटे हुए बाल और 2 पुरानी चादरें में लपटा हुआ इंसान ऐसे होते हैं कि ला युबलो, कि उनको कोई माशरे में कोई वैल्यू नहीं रहती, किसी मजलिस में कोई उनकी अहमियत नहीं रहती है। लेकिन लव कसम अल्लाह लव अक़सम अल्लाह ला बर्रा, लेकिन अगर वो अल्लाह ताला पर कसम खा ले तो अल्लाह ताला उनकी कसम की लाज रख लेता है। अमिनहुम, और उनमें से एक अलबरा बिन मालिक है। तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हम इनको टाइटल दिए हुए थे कि ये मुस्तजाब दावात हैं, और ये वो सहाबी हैं जिन्होंने जो जंग यमामा में मुसैलमा कज़्ज़ाब जो वो बाग में जो किला बंद हो गया था और बाग फतह नहीं हो रहा था, तो ये दीवार चढ़ कर के गेट इन्होंने ही खोला था। तो इस लिहाज से जो है इन्होंने शहादत की दुआ मांगी थी, तो अल्लाह ताला ने इनको जो है जंग मार के दुस्तर में इनको शहादत मिली।
اور یہ انس بن مالک کے بھائی تھے، اور صحابہ کرام میں 3 صحابی کا نام جو ہے برا ہے، تو وہ کنفیوژن جو دور رہنا چاہیے کہ ایک برا بن مالک ہے، ایک برا بن معرور ہے، اور ایک برا بن عازم ہے. تو انشاءاللہ کبھی ان کی تفصیل بیان کی جائے گی. تو آج ہم یہیں تک اکتفا کرتے ہیں. اب آگے کیا ہوا انشاءاللہ آگے ہم بتائیں.